اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 تا 90 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلا کیوں نہیں، من کا سبا جس نے کمائی، سیاتن کوئی برائی، وہ احاطت بھی اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، پس یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ دوسرا، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے حسن سلوک کرنا، وذی القربی، اور قرابت دار یعنی رشتہ داروں سے بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم، اور پھر تم پھر گئے، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے، منکم تم معرضون، اور تم پھر جانے والے تھے۔ یعنی یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے جب وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے اطراف کے یہودی قبائل اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں، خاص طور پہ اوس اور خزرج سے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر جنگ ہوتا تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے، ایک دوسرے کے مقابلے میں نبرد آزما ہو جاتے تھے۔ یہ فعل صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا اور جانتے بوجھتے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے اسیران جنگ دوسری یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تھے تو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا تھا۔ اس فدیے کے لیے دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کیا جاتا۔ گویا وہ کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو سر آنکھوں پر رکھتے کہ اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے، مگر اس حکم کو ٹھکرا دیتے کہ آپس میں جنگ نہ کی جائے، یعنی وہ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، لا تسفکون دماءکم، یہی وہی بات ہو رہی ہے کہ تم نہ بہاؤ اپنوں کے خون، ولا تخرجون، اور تم نہ نکالو گے انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم اقررتم پس تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم نے گواہی دی۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ تھے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ، تقتلون جو قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقم ایک فریق کو، منکم من دیارہم اپنے سے ان کے وطن سے، تظاہرون پھر تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے۔ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم تو تم بدلہ دے کر، وہ محرم حالانکہ حرام کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ قیدی بن کر تم پر آتے ہو تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو،
حالانکہ تم پہ حرام کیا گیا تھا پہلے علیکم اخراجہم، تم پر ان نکالنا ان کا۔ افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کیا تم بعض حصے پر کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاؤ، سو کیا سزا، من یفعل، جو کرے ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا خزی، تو رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، تو جو یہ کرے گا اس کے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بالکل بھی بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ یعنی مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پہ حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے، یعنی یہ منافقت ہے کہ خود ہی ان کے خلاف لڑنا، قتل کرنا، اور یا قیدی ہو جائیں تو پھر ان کو چھڑانا، اور یہی آج ہم کر رہے ہیں۔ آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، عالم کفر یہودی مسلمانوں پہ، فلسطین پر، ایران پر بمباری کر رہے ہیں اور ہم مزے سے دیکھ رہے ہیں، اور جب اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے تو پھر ہمارے یہاں پہ چندہ پارٹی، چندہ کمپنی اکٹھی ہو جاتی ہے تاکہ ان کی فلاح، ان کی خوراک کے لیے کچھ کریں، نیکی کرنے کے لیے۔ اور جب ان پر بمباری ہو رہی تھی تو فرض تھا کہ جا کے اس کی مدد کرتے، مظلوموں کی مدد کرتے، ظالم کو روکتے، ظالموں کو نیست و نابود کرتے، وہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، حیات دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، بالکل ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب کو اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی، البینات، کھلی نشانیاں، وَیَدْنَاهُ، اور اس کی مدد کی، کس کے ساتھ؟ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ افکلما جاکم، پھر کیا جب تمہارے پاس آئے رسول، کوئی رسول، بما لا تہوی، اس کے ساتھ جو نہ چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، تو پھر کیا کر بیٹھے تم؟ استکبرتم، تم نے کفر کیا، ففریقم کذبتم، تو تم میں سے ایک گروہ نے نبیوں کو جھٹلایا، وفریقم تقتلون، اور ایک گروہ قتل کرتے تھے نبیوں کو۔ یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو آخری رسول آئے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا یا تمہارے پاس آئے تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ یہاں روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے اور جبرائیل امین بھی، جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح اللہ کے نبی ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں تو پردہ ہے، محفوظ ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیل ما یؤمنون، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کے سبب، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں تمہارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ایمان لاتے۔
یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، سمجھیے ذرا اس بات کو. یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو، قرآن کی آیتیں لے آؤ، ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہیں ہونے والا. یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہٹ درم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے. وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری خوبی ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو خوبی شمار کرتے ہیں. حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں کہ وہ اپنی موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے. یعنی وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنے عقیدے پر پختہ ہے، وہ عقیدہ جو اس کو آباء و اجداد کی طرف سے اسے ملا، چاہے وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وابی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے. اس کو جتنی مرضی دلیلیں دے دو، قرآن سے آیتیں بتا دو، فرقہ بندیوں کے خلاف سارے ثبوت اس کو دے دو، لیکن وہ شکر ادا کرتا ہے کہ وہ دیوبندی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے کہ وہ بریلوی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اہل تشیعوں میں سے ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اہل حدیثوں میں سے. وہ سمجھنے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ متحد ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما، جو تصدیق کرنے والی اس کی ماہم جو ان کے پاس ہے، وَقَانُوا، اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءہم، پس جب وہ آ گیا، ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا، تو وہی منکر ہو گئے، بھی فلعنہم اللہ، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. باوجود اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر. بات دراصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی. وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو. خواہ اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن کا تقیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پہ ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے. اہل مدینہ یہ بات سنے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں، سب سے پہلے ہم ایمان لیں. مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے. اور یہ فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے تو اس کے متعدد ثبوت اس زمانے میں ملتے ہیں. یعنی وہ نبی کو مان گئے تھے کہ یہ وہی سچا نبی ہے جس کی نشاندہی بائبل میں، تورات، زبور، انجیل میں کی گئی تھی. اور سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی. پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی گفتگو کرتے ہوئے سنا، چچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہیں جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی تھی؟ تو والد فرمایا، خدا کی قسم ہاں. چچا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد ہاں. چچا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا، جب تک جان میں جان ہے میں اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا. یہ واقعہ ابن حشام جلد 2 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 165. بئسما اشترو، برا ہے جو بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنے آپ کو، ان یکفروا، کہ وہ منکر ہوا، بما انزلا، اس سے جو نازل کیا اللہ کی، باغین، یہ مخالف ہے، ان ینزلوا، کہ نازل کرتے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، کہ بے شک اللہ جو نازل کرتا اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے.
فباؤ بغضب، سو وہ کمال آئے غضب، اللہ غضب، غضب پر غضب، للکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب کمال آئے، غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر کر رکھی ہے۔ اس آیت کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی فلاح و سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا۔ یعنی یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ کسی دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے یا مخالف سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے، اور یہی صورتحال آج ہی ہو چکی ہے۔ امام مہدی کا سب انتظار کر رہے ہیں، ہر مسلمان، ہر فرقے کا یہ ایمان ہے کہ امام مہدی نے آنا، یہ قیامت کی قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ آج جو ہم پوری عالمی منظر کشی کے دیکھتے ہیں تو صرف ایک ایران ایسا ملک ہے جو یہودیت اور صہیونی طاقتوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو آج ہمارے جو سو کالڈ علماء حضرات ہیں جنہوں نے فرقہ واریت عروج پہ کر رکھی ہے، جنہوں نے ہمارے اندر شیعہ سنی فسادات اور نفرتیں پھیلائی ہوئی ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر امام مہدی اہل تشیع میں سے آگے، اگر ایرانی ہوا امام مہدی، اگر ایران کی کسی نسل میں سے ہوا، اگر وہ فاطمہ اور تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہوگا، جیسے کہ آج ایران ڈٹ کے کھڑا اور باقی جتنے بھی عرب ممالک اور مسلم ممالک ہیں وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور منافقت کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو کیا یہ غالب گمان نہیں ہے کہ جیسے بنی اسرائیل جو یہودی نبی کا انتظار کر رہے تھے جو کہ اس کی نسل سے نہیں آیا اور وہ خود مخالف ہو گئے، تو کل کیا بعید ہے کہ ہم وہی اسی امام مہدی کے خلاف نہ ہو جائیں گے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آج ہماری دین سے دوری ہے۔ عام آدمی نے بجائے خود دین کو پڑھنے کے، بجائے خود قرآن کو سمجھنے کے، ہم ان مولویوں کے پیچھے لگ کے صحیح راستہ مستقیم سے بہت دور ہو چکے۔ یہاں پہ میرے مولوی علماء سے کہا، علماء سو کی ہے جو فرقہ واریت کو پنپنے دیتے ہیں، جو ایک دوسرے کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں، جو دوریاں پھیلاتے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ آج ایران پر ظلم و ستم کی داستانیں دوڑائی جا رہی ہیں، بہت سے میں لوگوں کو ٹویٹ دیکھتا ہوں جس پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کافر۔ تو کیا نیتن یاہو سنی ہے؟ نیتن یاہو مسلمان ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان ہے؟ آج ہمیں ایک ہونا ہوگا، آج ہمیں اسلام کے تشخص کو بچانا ہوگا، فرقہ واریت سے اوپر اٹھنا ہوگا، ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ ان کے لیے بھی دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب ہے، اور اگر آج ہم نے یہی عمل دہرایا تو ہمارے لیے بھی وہی اصول اور وہی فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فارمولے اور اصول بدلتا نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔